عبداللہ حمید گل صاحب، ریئر ارتھ منرلز پاکستان میں، اور یہ تو اب بات ہو رہی ہے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، آپ کی ایک سپیچ ہے، اس میں کہا تھا کہ گلگت بلتستان، کشمیر اور یہ قبائلی علاقے بلوچستان اللہ نے ڈھیر مدنی اور قدرتی وسائل سے مالا مال کیے، یہ خطہ جھولی میں ڈال دیا مدنی۔ اب دنیا کی نظریں اس پہ ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں جو ایکسپلور ہونے جا رہا ہے ریئر ارتھ منرلز، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی انٹرسٹ ہے اور پاکستان پھلے پھولے، تو انڈیا نہیں چاہتا کہ پھلے پھولے، اسی وجہ سے ان علاقوں میں شورش زیادہ ہے فتنہ ہندوستان کی جہاں پہ ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ کیا یہ تھیوری درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ظاہر ہے میں پہلے تو جنرل صاحب کا یہ کہوں گا کہ اب آپ انڈین جرنل کو دیکھ لیں اور پتہ ہی چل جاتا ہے کہ پاکستانی جرنیل کی ایک کلاس ہے۔ اب آپ انڈین جرنیل کو دیکھیں، وہ کس طریقے سے عجیب و غریب رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی لاجک ہوتا ہے نہ کچھ ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہماری افواج پاکستان ہے، ہمارا فخر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ریئر ارتھ میٹلز کا، نہیں، بھارت کے کچھ اور عزائم ہیں۔ بھارت جو ہے وہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائن رکھتا ہے، وہ اپنے بارڈر کو وسیع کرنا چاہتا ہے، اکھنڈ بھارت، وہ اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتا ہے، بین اسی طرح سے جس طرح اسرائیل گریٹر اسرائیل کے دیکھتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کے اوپر غور کرنا ہے کہ بھارت ہر وہ کام کرے گا جو براہ راست جنگ میں وہ نہیں جیت سکا۔ جب ہمارا پاکستان نے نیوکلیر بنا لیا تو بھارت کا یہ خیال تھا اور پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ شاید اب کنونشنل جنگ نہیں ہوگی، یعنی کہ روایتی جنگ نہیں ہوگی، اس لیے پاکستان کے پاس سے ایک ڈیٹرنس آ گیا تھا نیوکلیر کا، اور یہی ایک ہمارا ضمانت ہے کہ بھارت اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک بہت بڑا بیلنس قائم ہو گیا۔ لیکن بھارت کی فوج نے بھی اس کے اوپر ظاہر ہے زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنی جو وارفیئر کی اسٹریٹجی تھی اس کے اوپر زیادہ عمل نہیں کیا۔ خاص طور پہ ان کی وہ کور جو کہ کشمیر کے اندر 2 کورز لگی ہوئی ہیں، نارتھ جس کو کہتے ہیں، اس نے تیاری نہیں کی، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں جو ان کا کور کمانڈر تھا اس کو اینڈ ٹائم پہ سیک کر دیا گیا، جو کہ وائس چیف بھی تھا، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی، اور اس کا یہ کہنا تھا جو 7 لاکھ کے قریب وہاں فوج بیٹھی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ روایتی جنگ میں نہیں جیت سکتے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک دفعہ ٹرائی کیا کہ روایتی جنگ میں آخر ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنی بڑی سینا ہے، ویمان موجود ہیں ان کے پاس، وہ پاکستان پر حملہ کریں گے۔ ابھی پاکستان نے جب ان کو تیل دینا شروع کیا اور پھر پیل دینا شروع کیا تو دونوں تیل میں اور پیل دینے میں ان کو پتہ چل گیا اور دنیا میں ان کی بےعزتی ہو گئی۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کو ٹیررزم کے ذریعے جو ہے وہ ہٹ کیا جائے، اور یہ کام کافی عرصے سے شروع ہے۔ اس کے لیے افغانستان میں جب امریکن فورسز وہاں موجود تھیں تو انہوں نے 5 کونسل خانے بنائے تھے جہاں سرونگ بریگیڈیئر آفیسرز کام کر رہے تھے انڈیا کے، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ پاکستان میں ایک نیٹ ورک قائم کیا۔ کلبھوشن یادو اسی کا ایک شاخسانہ تھا۔ کیا را کے بھی نیٹ ورک تھا افغانستان میں اس وقت؟ را کا بالکل نیٹ ورک تھا اور ہے، آفیسرز ہوٹلز میں تھے تھا اور ہے، ابھی بھی ہے، بالکل ابھی بھی موجود ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایک ڈیپ روٹڈ ان کا سسٹم موجود ہے، لیکن را جو ہے وہ بہت ہی بھونڈے انداز میں کام کرتی ہے، جس کے شاخسانے کینیڈا میں ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے اتنا اوچھے انداز میں کام کیا کہ پکڑے گئے۔ قطر کے اندر 8 لوگوں کو اسپیناج کے اندر سزائے موت ہوئی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے جو ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ گرپتونت سنگھ پنو کے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے پلاٹ کے اندر سنگھ نجر کینیڈا میں، نجر کا تو وہ تو میں نے بتایا نا، جو تو کینیڈا کا تھا۔ پھر مطلب مختلف وارداتیں ہیں۔ اب جو آپ کی بات ہے ریئر ارتھ میٹل، تقریباً $6 ٹریلین کے صرف ذخائر بلوچستان اور اس ٹائم پہ موجود ہیں آپ کے سندھ کے اندر، ماشاءاللہ۔ ابھی الحمدللہ قائد اعظم رحم اللہ کا دیکھیں نا کہ کیا ویژن تھا، اور وہ نیک آدمی تھے، ان کی بات ولی کامل تھے، ولی کامل تھے، ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول کر لیا اور اس خطے کے اندر جو ہے معدنیات کو بھر دیا۔ پاکستان کے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل ہے اور عوام ہے جو محب وطن ہے۔ دیکھیے جب آپ ایک پیج پہ، ہم سمجھتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے، کبھی سمجھتے ہیں کہ فوج اور عدلیہ ایک پیج پہ، میرے خیال میں عوام اور فوج کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے
باقاعدہ یہ ایک پیج پہ تھے، لیکن دشمن نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پروپگیٹ کر کے فالس نیریٹو بلڈ کر کے فوج کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دفعہ یہ کام ہوا، لیکن بنیان و مرصوص میں اللہ تعالیٰ نے تقدیریں بدل کے رکھ دی، اور تمام ایسا اچھمبا ہوا کہ وہ لوگ جو کل تک جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ لوگ جو تھے وہ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، اور فوج کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گن کی جو لوڈنگ تھی اور اس کے اندر جو رسی کھینچ کے جو ہے وہ آرٹلری کے شیلف کو فائر کیا جا رہا تھا، وہ عوام نے کیا۔ میرے ملک بڑا خوبصورت ہے اور اس کی عوام اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ ریئر ارتھ میٹل بلوچستان میں کر لے بھارت، جو مرضی کر لے بھارت کر لے، جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، جس جگہ چاہے جو مرضی نریندر مودی تم نے کرنا ہے کر کے دیکھ لو۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، اور اب تو تمہیں ہم نے روایتی جنگ میں بھی اتنا مارا ہے کہ تم جو ہے خود ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو، اندرونی طور پر جوتے کھا رہے ہو، اور بیرونی طور پہ بھی جو ہے تم جو ہے وہ رسوائی تمہارا مقدر بن گئی۔ یہ عبداللہ بھائی ایک ڈیفرنٹ کوشچن اسی سے ریلیٹڈ، ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی جنرل صاحب نے بات کی، عرصے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، مجھے حیرت ہے ہماری کرکٹ ٹیم جب بھی کوئی پلیئر ہمارا سینچری کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے۔ پچھلے ورلڈ کپ میں ہندوستان کی سرزمین پہ ہوا، میڈیا چیخا، وہ جی محمد رضوان نے سجدہ کر دیا، ریلیجن کو بیچ میں لے آتے ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ ابھی ورلڈ چیمپئن شپ کے میچ انڈیا نے بائیک آؤٹ کیا پاکستان سے، پاکستان پول میں ٹاپ پہ ہے، سیمی فائنل سے کل ہونا تھا، بائیک آؤٹ کیا، نہیں کھیلا۔ اکیلے شاہد آفریدی ہے کیا یہ جی اپنی فوج کو، شاہد آفریدی واگا بارڈر پہ جا کے کہتا ہے کہ تم ثبوت دو کہ ہمارا کون سا ٹائر، تم نے ہماری مسجد قرآن سارا مارا، تو پھر مقابلہ کرو، آؤ ہماری فوج سے مقابلہ کرو، اتنی ہمت ہے تو۔ یہ جملہ لڑ گیا، ایک آفریدی پورے ہندوستان کو لڑ گیا اور انہوں نے چیمپئن شپ کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ سپورٹس میں بھی گن ڈالنے سے باز نہیں آتے۔ نہیں، یہ دیکھیں ابھی انزا ثاقب صاحبہ نے جس طرح سے بات کی کہ انکریڈیبل انڈیا سے لے کے ٹیریبل انڈیا تک کا سفر جو ہے اس کے اوپر غور کریں۔ ابھی جو یہ رافیل جیٹ آیا ان کا، تو ناریل کس نے اس کے اوپر جہاز کے اوپر مار کے وہ توڑا تھا؟ ہے جی، تو مطلب یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو شپ آتی ہے مغرب کے اندر اور پوری دنیا میں ایک روایت ہے، پاکستان میں تو نہیں الحمدللہ، وہ شپ کے اوپر وائن کی بوتل توڑتے ہیں، وہ کون سا ریچول ہے؟ پاکستانی نے سجدہ کر لیا، پاکستانی نے بات کر لی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو پیٹ میں مروڑے اٹھنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کے سامنے لوگ جو ہے نا وہ ٹھہر نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی سے جو ہے وہ خائف ہے، اور اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہی ہمارا یہ ہے کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سبسروینٹ رول میں ہمارے ساتھ آئے، جبکہ پاکستان اس کے ساتھ برابری بھی نہیں بلکہ ون سٹیپ اہیڈ ہے اس سے، اور الحمدللہ اب تو ہم نے پوری دنیا کو دکھا دیا۔ اسی وجہ سے تو پوری دنیا کا جو ایک شفٹ ہے، پیراڈائم شفٹ ہے، ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ ہو رہا ہے، اور اس ورلڈ آرڈر کے تحت جو ہے مغرب کو یہ سمجھ آ گئی کہ جس کو انہوں نے گھوڑا سمجھ کے بیٹ لگائی تھی بھارت کو، وہ خچر نکلا، کمبخت گدھا بھی نہیں نکلا وہ۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ ساری چیز جب پاکستان نے ان کا پوری دنیا کا نیریٹو، جیسے ابھی کہا گیا کہ جی وہ جے ڈی وینس جو تھا وہ خاموش رہا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، 2 دن پاکستان کو جو ہے وہ مار پڑتی رہی، ان کو جو اپنا طریقے سے انہوں نے میسائل بھی مارے، ڈرون سوام اٹیک بھی کیے، لیکن خاموش رہے۔ جب پاکستان نے جواب دیا تو دس واز ان ایکسپیکٹڈ، دس واز ناٹ ایون تھاٹ آف، ان کے گمان اور وہم میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان اتنا مضبوط مارے گا، اور اس کی بنیاد کے اوپر جس کو کہتے ہیں کہ نا پیر اکھڑ گئے دشمن کے، اور اس کے بعد وہ جا کے خیرات مانگنے لگے اور ہاتھ پیر جوڑ کے نریندر مودی نے کہا کہ جناب خدا کے لیے امریکہ کو کہ ہماری جنگ بند اچھا، کراؤ۔ اس کے ساتھ عبداللہ بھائی یہ بتائیں، انڈین میڈیا ہے، ارنب گوسوامی ہے، بخشی، یہ سارے بولتے رہتے۔ اس دن میں دیکھ رہا تھا جنرل عاصم ملک ڈی جی آئی ایس، بڑے رسپیکٹیبل ہیں، جینیس ہیں۔ ایک تو شنگھائی تعاون میں جو انہوں نے لپیٹا مارا ہے نا اجیت ڈھول کو، یہ بھی تکلیف ہے۔ تو انڈین میڈیا اس دن پینلسٹ بٹھائے ہوئے، جیسے ہمارے ہاں کامیڈی شو ہوتے ہیں، تو کلمے کی حافظ قرآن ہونا، یہ گونج وہاں تک، وہ کہتے گھنٹہ ہی بجتا رہے مندر کا، بس یہ چیزیں نہ سنائی دیں ہمیں پورے ہندوستان میں۔ نہیں، گھنٹے تو بج رہے ہیں نا اب، اچھا گھنٹیوں سے گھنٹے بج رہے ہیں، اب تو گھنٹے کچھ بج چکے ہیں اور کچھ بجنے والے۔ دیکھیں بات یہ ہے
ابھی آ جائیں نریندر مودی کے اوپر. اب پارلیمنٹ کی بلڈنگ کا افتتاح ہوا, باقاعدہ ہون جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ آگ لگا کے اور وہ لال پیلے وہ نارنجی وہ لگا کے اتنے بڑے ماتھے پہ تلک اور عجیب کارٹون بن کے وہاں بیٹھا ہوا تھا آدھا ننگا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ نارنجی رنگ کی شال لی ہوئی تھی, اور باقاعدہ اس میں جو ہے وہ کیا تھا. اچھا وہ ٹھیک ہے, جارج ڈبلیو بش جو ہے وہ اپنے انجیل سے شروع کرے اور اس کے وہ ٹھیک ہے, ٹرمپ شروع کرے وہ ٹھیک ہے. پاکستان کا حافظ, وہ پرابلم ہی حافظ قرآن کا آ گیا نا. حافظ قرآن, دل میں ایمان, سینے میں قرآن. پرابلم یہ ہے آل رسول بھی سید بھی اوپر سے, اور اوپر سے جو ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل بھی. تو تکلیف, اور کس فیلڈ مارشل کس کے ہیں؟ ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ والی فوج کے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہمارا فوجی تو جاتا شہید ہونے کے لیے. یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں نا, یہ بڑے عظیم آدمی ہیں, انہوں نے گولی کھائی ہوئی ہے پاکستان کے لیے. یہ جرنیل ہیں ہمارے, اپنے اعضاء پہ کھائی ہے. یہ جرنیل ہیں جنہوں نے آگے جو ہے نا جسم پر گولی کھائی ہوئی ہے, اور انہیں فخر ہے کہ میں نے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھائی. تو کیا آج تک جہاد نہیں کر رہے؟ کیا ابھی یہ بیٹھ کے جو ہے وہ چاہتے تو اپنا گھر میں آرام سے سکون کرتے, لیکن نہیں, اپنے ملک کی خاطر کھڑے ہیں یہ. تو ایسی بات ہے کہ ہمارے جو فوج میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہ تو شہادت کے لیے, اور شہادت مل جاتی ہے تو مائیں دوسرے بچے کو کہتی ہیں تو بھی بیٹا فوج میں جا, تو بھی جا فوج میں. ایسی ایک ماں ہے, جن صاحب جانتے ہوں گے, FC بلوچستان کے اندر, جس کے 5 بیٹے جو ہے وہ شہید ہوئے. ہر بار وہ اپنا نیا بیٹا بھیج دیتی تھی فوج میں. کمال سلام ہے اس ماں کے اوپر. عبداللہ حمید گل صاحب, کیا دیکھتے ہیں, کیا میسیج ہے؟ مہادیو کی بھی ہے, سندور جاری ہے, رکا ہے, ختم نہیں ہوا, یہ دعوے ہیں, کیا ہے نیکسٹ؟ پہلے تو آپ کا وہ سوال جو جنرل صاحب سے پوچھا, پاکستان اور انڈیا. پاکستان حقیقت ہے اور پاکستان مستقبل. انڈیا ماضی ہے اور انڈیا جھوٹ. بات ختم. اس میں سے ایک زندہ رہے گا, وہ ہم ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک جی. اب اس کے اندر مہادیو کا, مہادیو بڑا ضروری ہے. مہادیو جو ہے وہ یہ اس کا کہا جاتا ہے لارڈ شیوا کو. جی بالکل. اور شیوا جو ہے وہ ڈسٹرکشن کا گاڈ سمجھا جاتا ہے, اور ڈسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ تباہی و بربادی لانے والا. اور نریندر مودی اور اس کے کرونیز جتنے ہیں وہ اصل میں BJP کی سوچ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی ہے. اس لیے وہ چاہے سندور کریں, پہلا سندور اس نے اپنی بیگم کو ڈالا تھا نا نریندر مودی نے, اس سے تو وفا کی نہیں. یہ سندور کیا خاک وفا کرے گا؟